بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک بڑی بحث چھڑ گئی، بہت سے سوالات اٹھا دیے گئے اور جینوئن سوالات اٹھا دیے گئے، تحفظات کا اظہار کیا گیا کہ جناب آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر جو کہ پہلے فیلڈ مارشل بنائے گئے اور اب چیف آف ڈیفنس فورسز بنا دیے گئے، یعنی کہ اب ان کا مکمل عہدہ آرمی چیف فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر ہوگا۔ کیوں کیوں میں چیف آف ڈیفنس فورسز اور اس کے بعد پھر کمانڈر اسٹریٹجک فورس کی تقرری کا بھی اس میں ذکر ہے۔ اور پھر ایک سوال اٹھایا گیا کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے اور چاچو کی کرسی جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر یہ جناب شروع کر دیا گیا کہ میاں نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کو بھی 2 رینک لگائے تھے، انہیں آرمی چیف بنانے کے بعد چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بنا دیا تھا، لیکن سال کے اندر اندر ہی پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ اب وہ حالات نہیں ہیں اور نہ یہ اب فوج ماشاء اللہ لگانا چاہتی ہے۔ ہاں، یہ جو سسٹم سول ملٹری ہم آہنگی کا ایک ہے، یہ ایک نظام جو ہے وہ لازمی طور پر چل رہا ہے۔ اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے۔ پھر جناب اس جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس میں ایک بڑی، اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، اس میں ایک بڑی جناب امینڈمنٹ ہے آرٹیکل 248۔ اس میں صدر مملکت اور گورنرز کو استثناء حاصل ہوتا ہے۔ موجودہ صورتحال میں جو موجودہ قانون ہے، موجودہ آئین ہے، اس کے مطابق صدر مملکت اور گورنرز، صوبائی گورنر جب تک وہ اپنے آفس میں موجود ہیں اس وقت تک ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی فوجداری کارروائی نہیں ہو سکتی، کوئی مقدمہ نہیں ہو سکتا، کیس نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب اس 248 میں بھی ترمیم تجویز کی گئی ہے کہ یہ استثناء صرف صدر مملکت کو ہی حاصل نہیں ہونا چاہیے بلکہ وزیر اعظم اور چیف آف ڈیفنس فورسز یا آرمی چیف کو بھی حاصل ہونا چاہیے۔ اور یہاں تک اس میں ترمیم بھی لا دی گئی کہ صدر مملکت کے خلاف تو تاحیات کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، جب وہ عہدے پر موجود ہیں یا عہدہ چھوڑ بھی دیتے ہیں تب بھی صدر مملکت کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ترامیم ہے، میں نے کہا کہ اس کو بھی آپ کو بتا دیں۔ ہاں، اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ بھائی استثناء کیوں؟ یہ تو پھر وہ ہے نا کہ آپ وہ طاقتور ایک طرف، غریب ایک طرف، وہ پچھلا طبقہ تو ختم ہو گیا نا، متوسط طبقہ تو ختم ہو گیا۔ یہ تو وہ والا ہے کہ بھائی سب کو تمام پاورفل ہیں، جتنا مرضی وہ کچھ کر لیں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل سیدھی سی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آرٹیکل 243 میں جو مجوزہ ترامیم کے تحت اب اس کے والے سے ہم نے سوالات کیے، ذمہ داروں سے بھی، شراکت داروں سے بھی، مقتدرہ سے بھی، حکومت سے بھی، سیکیورٹی حکام سے بھی، کہ بھئی کیوں سید عاصم منیر ہی کیوں آرمی چیف تو چلے ہیں، وہ فیلڈ مارشل بنے، ٹھیک ہے جی، وہی چیف آف ڈیفنس فورسز کیوں ان کو بنایا جا رہا ہے؟ تو بتایا گیا کہ ان کی تقرری کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے کہ جنگ کے دوران جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہے وہ بدلتے ہوئے کردار کے مطابق ایک مربوط اور کثیر الجہتی دفاعی حکمت عملی کو فعال بنائے گا، جس میں پاکستان کے تناظر میں خاص طور پر جو زمینی حکمت عملی ہے انہوں نے کہا کہ اس کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے اور یہ ہماری دفاعی پالیسی کا انہوں نے کہا کہ بنیادی جزو بھی ہے، کیونکہ بھارت کی جو ہندوتوا پر جو مبنی ایک انتہا پسند اور اکھنڈ بھارت کا پالیسی ہے یا وہ اکھنڈ بھارت کے خواب دیکھ رہا ہے، اس کے باعث مشرقی سرحد سے مستقل تو خطرہ موجود ہے، جبکہ مغربی سرحد پر بھی 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے خارج اور بھارتی سرپرستی اور افغان طالبان کی معاونت سے پیدا ہونے والی جو دہشت گردی ہے اس کے خلاف جنگ جاری ہے۔ لہذا زمینی رد عمل تمام سیکیورٹی معاملات میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ اسٹیک ہولڈرز کا ایک موقف ہے، چونکہ زمینی، بحری، فضائی، خلائی، سائبر اور معلوماتی جہت میں بیک وقت اور کثیر الجہتی کارروائیوں کا زمانہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے،
اس لیے اب تمام مسلح افواج کو ایک آپریشنل کمانڈ کی ضرورت ہے جس کے پاس مطلوبہ اختیارات ہوں کہ وہ منصوبہ بندی اور جنگی حکمت عملی میں کام سونپنے کا اختیار ہو اس کو، اور موجودہ نظام میں اس مقصد کے لیے یہ ناکافی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو عہدہ ہے یا ادارہ ہے وہ قائم کیا جا رہا ہے، اور آرمی چیف کا جو دفتر ہے اس مربوط دفاعی حکمت عملی کا محور رہے گا، جس کے گرد قومی دفاع اور ترقیاتی حکمت عملی کی بنیادیں استوار ہوں گی۔ عمومی دفاع سے ہٹ کر بھی افواج پاکستان میں ہم آہنگی، موثریت اور غیر ضروری متوازی ڈھانچوں جیسے لاجسٹک، انفراسٹرکچر اور معاون نظامات میں کمی کی ضرورت ہے تاکہ فوجی استعداد کو مزید بہتر اور عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ڈالا جا سکے۔ اس لیے چیف آف ڈیفنس فورسز کی تقرری نہ صرف تمام جدید افواج کی طرز پر ایک ناگزیر ضرورت قرار دی گئی ہے، بلکہ یہ طویل عرصے سے درپیش تقاضا بھی ہے تاکہ جدید جنگی چیلنجز کا جو ہے وہ مقابلہ کیا جا سکے۔ اور دوسرا سوال جب ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ جو اسٹریٹجک فورسز کا الگ کمانڈر ہے یہ کیوں لایا جا رہا ہے، تو اس کا جواب بھی سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں یہ کوئی عوامی بحث کا موضوع ہی نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کی تمام ایٹمی صلاحیت جو رکھنے والی افواج ہیں اس میں ایسے ڈھانچے جو ہیں وہ موجود ہیں، بالکل موجود ہیں، صحیح کہتے ہیں آپ۔ اور پاکستان کا یہ قدم اپنے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو مزید مربوط اور مؤثر بنانے کی سمت میں ایک مثبت پیش رفت ہے، کیونکہ اسی جو اسٹریٹجک فورسز کے الگ کمانڈر کی جو تقرری ہوگی جو کہ 4 اسٹار جرنیل ہوگا، وہ ظاہر ہے ہم اب ایک راکٹ فورس بھی تو بنانے جا رہے ہیں نا۔ جہاں تک کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ایک اور بھی چیز انہوں نے وضاحت کر دی، انہوں نے کہا کہ یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ فیلڈ مارشل آف دی ایئر اور ایڈمرل آف دی فلیٹ کے عہدے تاحیات تقرریاں ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ عہدے نہیں بلکہ عسکری رینکس ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، عہدوں کی مدت ہمیشہ اس کے تقرر کے وقت متعین ہوتی ہے، اور یہ کہ فوجی رینکس عمومی طور پر تاحیات ہی ہوتے ہیں جب تک انہیں قانونی و انتظامی طریقہ کار کے تحت واپس نہ لیا جائے۔ اور مجوزہ ترمیم میں صرف انہوں نے کہا کہ اس طریقہ کار کی وضاحت کی جاتی ہے کہ یہ رینکس ہیں جو کہ تاحیات ہوں گے۔ البتہ انہوں نے کہا جی عہدے کی مدت تو وہی ہے جس کا تعین آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ ان کا نقطہ نظر ہے اداروں کا، اسٹیبلشمنٹ کا کہہ لیں، شراکت داروں کا، حکومت کا، سیکیورٹی حکام کا، جو میں نے کہا تھا کہ کیوں ضروری ہے، اور جب ان سے سوال یہ اٹھایا گیا کہ کیوں ضروری ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو ادارہ ہے وہ قائم کیا جا رہا ہے، اور آرمی چیف اس کے جو بھی آرمی چیف ہوگا وہ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوگا، CDF جس کو کہا جائے گا، اور اس کے بعد کمانڈر اسٹریٹجک فورسز وہ بھی اب 4 اسٹار جنرل جو ہوگا وہ ہوگا۔ اب یہ کہانی جناب وہ شروع کر دی گئی کہ دیکھیں جی وہ فوج کو طاقتور کر دیا، سید عاصم منیر پاکستان کے طاقتور ترین جرنیل اور شخص بن گئے، ہر چیز ان کی ذات میں جو ہے وہ سمو دی گئی ہے، ان کی ذات کے اندر ہر چیز جو ہے وہ جناب وہ خود ہی اپنی ذات کے اندر سب کچھ ہی ہو گئے ہیں، تو کیا بنے گا باقی فوج کا کیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ جو بھی سسٹم آیا ہے، جو بھی ترامیم ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس میں فوج کی مرضی شامل نہیں ہے، اس میں وہ اسٹیک ہولڈر ہے، ان کی مرضی شامل ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں نا سول ملٹری ہم آہنگی کی، تو اس میں چیزیں شامل ہوتی ہیں، تو اس کا یہ حصہ ہوتی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو مجبور کر دیا یا پارلیمنٹ نے مور لگا دی۔ ٹھیک ہے، پارلیمنٹ کا ایک پروسیجر ہے، حکومت اپنی اکثریت تک ہے، اس کے مطابق قانون سازی اور آئین سازی کر رہی ہے، اتحادی جماعتیں ساتھ ہیں، جو اعتراض کر رہے ہیں اپوزیشن والے انہوں نے تو احتجاج کا بھی اعلان کر دیا، وہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے۔ لیکن اب ایک نئی بحث شروع ہوگی، انہوں نے کہا جی یہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار دی، یہ عاصم منیر صاحب جناب اس کے ساتھ وہی کریں گے جو پرویز مشرف نے کیا تھا۔ بھائی کئی ایسے مواقع آئے، جنرل باجوہ کو موقع ملا، جنرل کیانی کو موقع ملا، رحیل شریف کو موقع ملا، انہوں نے نہیں کیا۔ وہ ایک چیز طے ہوگی، انہوں نے کہا جی فوج کے اندر اب ایک جمہوری سوچ پائی جاتی ہے، اس کو سمجھیے کہ ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا ضرورت ہے ماشاء اللہ لگانے کی، ملک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، پھر فوج کے اوپر حرف آتا ہے، آپ کا ترقیاتی سارا کام شام عالمی سطح کے اوپر بھی وہ بدنامیاں ہوتی ہیں، وہ پھر وہ فوج بھی تو جمہوریت کی طرف واپس لوٹتی ہے، 2 سال بعد ڈولے 5 سال بعد واپس لوٹے، تو وہ کیوں نہ اس کا راستہ ہی بند کیا جائے، اور سول اور ملٹری جو ہم مانگی اس کو اتنا مضبوط کر دیا جائے، اتنا بہتر بنا دیا جائے کہ یہ چیزیں نہ ہوں۔ تو وہی ہے، تو چاچو کی کرسی کو تو کوئی خطرہ نہیں، وہ تو ہاں میاں نواز شریف صاحب جب ان سے کہیں گے، ان کے بڑے بھائی ہیں، جب ان سے کہیں گے کہ شہباز شریف صاحب اب آپ
आराम करें। ये बंदा जो है वो हमारा उम्मीदवार होगा, यकीन माने शहबाज शरीफ एक मिनट नहीं लगाएगा। बाकी ये थ्योरीज हैं जी, इधर आ गया, कोई कह रहा है जी मोहसिन नकवी आ रहा है, कोई कह रहा है जी मरियम नवाज आ रही, कोई कह रहा है जी सागडार आ रहा है जी, अब ये चाचू जी गए तो गए, ये नहीं होना चाहिए। वो अब सोशल मीडिया पे चल रहा है तो क्या कहा जाए। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है। जो यहाँ पे एक फैसले हम करते हैं ना, एक फैसले ऊपर होते हैं और वो अटल फैसले होते हैं, हकीकी फैसले होते हैं। ठीक है जी। अब ये जिस पे मैंने शुरू में बात की थी, ये नहीं होना चाहिए। देखें, कोई जुर्म करता है, उस जुर्म की सज़ा के लिए आम आदमी तो बचता नहीं। छोटी से छोटी बकरी चोरी में भी पकड़ा जाता है, केस साला साल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जनाब सदर ममलकत को ताहयात इस्तिस्ना दिया जाए कि सदर अपने ऑफिस में रहते हुए अगर कोई गलत काम करे जिसमें वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में मुलव्वस होता हो, फौजदारी मुकदमा उस पर बनता हो, या उसके अपना ओहदा मुकम्मल करने के बाद कोई वो फौजदारी को जुर्म करे, किसी में मुलव्वस हो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, तो उसको माफ़ी दे दी जाए। वो इस्तिस्ना उसको हासिल हो, उसके लिए ताहयात इस्तिस्ना मांगा जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब, आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, आप भी इस्तिस्ना मांग रहे हैं। हमारे जो अब आर्मी चीफ्स हैं वो भी जनाब उनको भी इस्तिस्ना देने की तजवीज़ है। इसके ऊपर ज़रा अगर इन तरामीम के ऊपर नज़र षानी, बाकी फैसला तो ज़ाहिर है जी, आप कर चुके हैं तो कर चुके हैं, लेकिन हमारा एक नुक्ता नज़र है। तो वह इस्तिस्ना क्यों क्यों जनाब, वो एक कानून का सामना जब सब करते हैं तो इनको भी करना चाहिए। ये बात भी ये ज़रा सोचने वाली है कि ये देखिए ना कि इस्तिस्ना तो फिर वो क्या कहते हैं जी, फिर अल्लाह माफ़ करे तो वह मेरी अल्लाह, मौत से भी इस्तिस्ना होना चाहिए। जिसकी ज़िंदगी और मौत का मालिक, तो फिर हम अल्लाह ताला से भी इस्तिस्ना मांगे। फैसले मैंने कहा ना कि वो ज़ात करने वाली है, वो परवरदिगार है जो सबका मालिक व खालिक है। बाकी देखें इंसान क्या सोचता है, हम क्या सोचते हैं और सिस्टम क्या सोचता है, वो अलग कहानी है। लेकिन जो मेरा अल्लाह सोचता है वो बेहतरीन सोचता है और वो बेहतरीन फैसले करने वाला है। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।